بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے سید محسن بخاری۔ آج میں آپ کی خدمت میں اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ پیش کرتا ہوں، جو کہ 20 صفر کو ہر سال 20 صفر کو منایا جاتا ہے عراق میں، اور کروڑوں لوگ وہاں پہنچتے ہیں، جو نجف اشرف جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا روضہ مبارک ہے، وہاں سے شروع ہو کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک تک وہ پیدل چلتے ہیں۔ اس کو سفر عشق کہا جا سکتا ہے، جس میں بچے، بوڑھے، جوان، اپاہج اور اہل سنت بھائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر دنیا کے کونے کونے سے بغیر کسی فرق کے، نہ کوئی اس میں عقیدہ ہے، اس میں ہندو، سکھ، انگریز، عیسائی، تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرتا ہے۔ یہ اور سب سے جو بڑا لمبا دسترخوان آپ کہہ لیں، وہ 80 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اور اس میں زائرین امام حسین علیہ السلام کو ہر چیز فری ملتی ہے، ان کھانا فری، رہائش فری، نہانا، ریسٹ کرنا، وائی فائی، چائے، ان کو ریسٹ کے دوران ان کی خدمت، ان کو دبانا تک، ان کے پاؤں کا مساج کرنا، یہ سارے لوگ عشق امام حسین علیہ السلام کے لیے کرتے ہیں، جس میں کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں ہوتا، اور یہ گورنمنٹ کا خرچ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ اپنی محبت سے زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے لیے دسترخوان بھی لگاتے ہیں، اور جگہ جگہ موقف بنائے جاتے ہیں۔ موقف کا مطلب ہے کہ جس میں زائرین کے لیے ہر قسم کی رہائش کا یا کھانے پینے کا یا تمام سہولیات ان کو میسر ہوتی ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے وہ موقف جگہ 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 لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ عراقی لوگ بھی سارا سال اپنا بزنس کرتے ہیں، اور 20 صفر کو یا 20 صفر سے پہلے، 20 صفر تو اربعین کے لیے سارے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، جناب امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس علیہ السلام کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اپنی دعائیں کرتے ہیں، اور حاجات بھر لاتی ہے وہاں، وہ چونکہ یہ اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہنچنے والوں میں ایک صحابی ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے نواسے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا، اور وہ ان کی ایج اتنی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ میرے صحابہ میں سے یہ اس وقت تک زندہ رہیں گے، تو وہ وہاں اپنے ایک شاگرد، جس کا نام عطیہ لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ وہاں پہنچے۔ تو وہ جلیل القدر صحابی جو ہیں، ان کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ایسے بھی ذکر ملتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو اسی اثناء میں اہل بیت رسول، اور جن کو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد قیدی بنا لیا گیا تھا، اور پھر ان کو ظلم و استبداد کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں بھی جب یزید نے یہ سوال کیا کہ عز من تشاء و تذل من تشاء، تو آج میں کامیاب ہو گیا اور آپ کو نعوذ باللہ
آپ کو ناکامی ہوئی، تو وہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے خطبات دیے، اور جب وہ اس میں یزید نے ہزاروں لوگ بلائے ہوئے تھے اور اپنی فتح کا جشن منانا چاہتا تھا، جس میں نمائندے تمام ملکوں کے نمائندے بھی بلائے ہوئے تھے، تو جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا خطبہ دیا کہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم اہل بیت رسول سے ہیں، اور جب بتایا کہ میں کون ہوں اور یزید نے کس طرح ہم پر ظلم و تشدد کیا ہے اور قیدی بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو لایا گیا اور ان کے ہاتھ باندھ کے ان کو گرمی میں اور سخت ظلم و استبداد کیا گیا، تو پھر اذانیں شروع ہو گئیں۔ اس نے کہا، یزید نے، کہ اذانیں دی جائیں، تو پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یزید سن، یہ میرے نانا کا نام ہے، جب کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ میرے نانا کا نام ہے یا تمہارے باجداد کا نام ہے؟ تو آپ نے یہ بھی کہا، اور یہ فقرہ آپ کا تاریخ میں محفوظ ہے کہ اے ابن طلقہ، طلقہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن معاف کیا تھا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ کہا کہ اے میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ تو یہ چیز تاریخ میں موجود ہے کہ جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، اور انہوں نے جب یہ کافر تھے، یہ بنو امیہ اور ابو سفیان اور ان کی تمام اولاد، وہ ان کو معاف کر دیا گیا، اور انہوں نے اور باقی سب نے مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ ظلم اور تشدد کی دلخراش مثال قائم کی۔ تو یہ لوگ 2 کروڑ کے قریب لوگ نجف اشرف سے وہاں جاتے ہیں اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے، اپنی حاجات بتانے کے لیے، اور دیکھنے کے لیے کہ یہ صرف سفر عشق میں کس طرح لوگ ان زائرین امام حسین علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں، اور ان کے ایک ایک قدم پہ نچھاور ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی ہم آپ کے پاؤں دباتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کا مساج کرتے ہیں، آپ کو بہترین کھانے کھلاتے ہیں، رہائش کا انتظام کرتے ہیں، اور سارا سال عراقی بھی اور مختلف لوگ، پاکستان سے بہت سے لوگ اور ساری دنیا سے لوگ آ کے وہ بچت اپنی کرتے ہیں سارا سال، اور وہ پھر اس کے لیے اپنی جو ساری دولت ہے وہ اس پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اور عراقی بھی اپنی ان اوقات میں اپنی شاپس اوپن کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام پہ ہر چیز فری ہے، جو کس کو چاہیے لے جائیں۔ تو یہ جذبہ، یہ محبت جب بندہ دیکھتا ہے جا کے، تو جب واپس آتا ہے تو ایک بدلا ہوا انسان ہوتا ہے۔ ہم جب ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں، خاص انوائرمنٹ رہتے ہیں، تو ہمارا برین اتنا کھلتا نہیں ہے، جو کہ وہاں جا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ دنیا جہان سے سخت گرمی میں 52 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں یہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں اور فیملی کو ساتھ لیے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، لیکن یہ کس لیے جاتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان پر جو ظلم ہوا، اور جب یہ جو قافلہ سب سے پہلے جب یزید کی قید سے رہائی ہوئی ہے، تو یہ سارے پہلے امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کی قبروں پہ گئے ہیں۔ تو یہ اس سنت اہل بیت پر یہ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔